بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1778 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4 اور 5۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، لو اگر، ارادہ کرتا، اللہ ان یتخذا کہ وہ بنائے، ولدن بیٹا، لاصطفیٰ تو وہ چن لیتا، مما ان میں سے جن کو، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، هو اللہ وہ اللہ، الواحد ایک ہے، القہار بڑی قوتوں والا ہے، خلق اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، یکور وہ لپیٹتا ہے، اللیل رات کو، علی النہار دن پر، ویکور اور وہ لپیٹتا ہے، النہار دن کو، علی اللیل رات پر، وسخر اس نے کام میں لگا دیا، الشمس والقمر سورج اور چاند کو، کل ہر ایک، یجری چل رہا ہے، لأجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، الا سنو، هو اللہ، الا سنو، هو العزیز الغفار وہ بڑا غالب ہے، خوب بخشنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ تو اللہ ہے، ایک اور زبردست اقتدار کا مالک ہے اور ایک ہے، اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں، اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے، یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ اس سے پاک ہے۔ دوسری بات، وہ تو اللہ ہے جو ایک ہے اور اقتدار کا مالک ہے۔ نمبر 3، اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے۔ چوتھی بات، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر۔ پانچویں بات، اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے۔ چھٹی بات، ہر ایک کسی مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ ساتویں بات، یاد رکھو بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ آٹھویں بات، بہت بخشنے والا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کفار قریش کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ان کے اسی عقیدے کی یہاں تردید فرما رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کے عقیدے کو، کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنی اولاد بنا سکتا تھا۔ تمہارے الزام کے مطابق فرشتوں ہی کو کیوں اپنی بیٹیاں بنائے؟ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اگر بنانا چاہتا اولاد تو ان فرشتوں کے علاوہ دوسروں کو بھی اپنی اولاد بنا سکتا تھا۔
اللہ تعالیٰ تو بیوی اور اولاد جیسی چیزوں سے بالکل پاک ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیوی، یہ بچے مخلوقات کی ضرورت ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، تو بالکل بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد. تو ایک اللہ ہے وہ جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے. ساری کائنات اس کی مخلوق ہے. یہ چیز عقل سے بھی دور کی بات ہے کہ سب کچھ اسی نے بنایا ہو، پیدا کیا ہو، اور پھر اسی بنائے ہوئے کو وہ اپنی اولاد یا بیٹی بیوی بنا لے یا بیٹیاں بنا لے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی چند جھلکیاں ان کافروں اور مشرکوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک خالق و مالک ہی نے ان ساتوں آسمانوں کو جو تمہارے اوپر نظر آ رہے ہیں، بغیر ستون کے یہ ٹھہرے ہوئے آسمان، اور تمہارے پیروں کے نیچے جو زمین ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، پروردگار نے درست اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے. ایسا نہیں کیا کہ زمین کو اوپر بنا دیا اور آسمان کو نیچے. اگر زمین تمہارے سر پر ہوتی اور آسمان نیچے ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی اس دنیا میں جی نہیں سکتا تھا. پھر آسمانوں کو بنانے کے بعد اس نے دن اور رات کا نظام بنایا تاکہ تمہیں راحت ہو، سکون ملے، تاکہ تم اپنی زندگی جینے کے لیے روزی روٹی تلاش کر سکو دن کی روشنی میں، اور رات کے وقت میں تم تھکے ماندے جب ہوتے ہو تو آرام کر سکو. رات کی تاریکی میں تمہاری اچھی اور بہتر نیند ہو سکے، تم ریفریش ہو سکو. یہ پروردگار کا نظام ہے. غور کرو، اگر دن نہ ہوتا تم کیسے اپنا کام کاج کر پاتے، اگر رات نہ ہوتی تم کیسے آرام سکون پاتے. وہی ہے وہ اللہ جس نے ان ساری باتوں کا خیال کیا. اس کام کے لیے اس نے چاند اور سورج جیسی مخلوق پیدا کی جو کام میں لگے ہوئے کہ سورج آتا ہے تو دن کو روشنی پھیلتی ہے، جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند نکلتا ہے، رات کی تاریکی ہم پر سایہ کرتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے وقت مقررہ پر نکلتی ہے اور جاتی ہے اور آتی ہے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے طے کیا ہے. اگر وہ طے شدہ وقت ختم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور دنیا ہلاک و تباہ ہو جائے گی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ان کا وقت مقرر ختم ہو جائے گا، یعنی وقت مقرر ختم ہو جائے گا، تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ کوئی کاغذ کی پٹی لپیٹ دی جاتی ہے. اللہ اکبر، کہ جو ایسی عظیم طاقت کا مالک ہے تم اس کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کر رہے ہو. اس کا انجام کیا ہوگا تو اس پر غور و فکر نہیں کرتے. وہ تو بڑی قدرت والا ہے، جب انتقام لینے پر آ جائے گا تو کوئی بچ نہیں سکے گا. ہاں اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر تم اپنے اس پروردگار کے دربار میں توبہ کرنا چاہو گے تو کر سکتے ہو. تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہاری توبہ کو وہ قبول کرے گا، تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ تو بڑا بخشنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.